کریم یہاں سختی کے ساتھ حکم دے رہا ہے کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی جو راستہ زنا کی طرف جا رہا ہے ان میں سر فہرست بدنظری کا راستہ ہے، تو زنا کی طرف جانے والے راستے سے بھی اپنے آپ کو روکو۔ ایک روایت میں بدنظری کو، نامحرم کو بے جا طور پر دیکھنے کو شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا ہے۔ قدیم زمانوں میں لڑائیاں تیر اور تلوار سے ہوتی تھی، تیر اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے بچنے کا بھی امکان ہوتا تھا، تو اس امکان کو ختم کرنے کے لیے تیر پر زہر لگایا جاتا تھا۔ وہ زہر میں بجھا ہوا تیر اگر کسی کو لگ جائے تو وہ تیر کے زخم سے تو بچ سکتا تھا، لیکن وہ جو زہر اس کے اندر سرایت کر جاتا تھا اس سے بچنا مشکل ہوتا تھا۔ تو نظر کو شیطان کا ایسا ہتھیار کہا گیا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نگاہوں پر پہرہ بٹھانے کی شریعت نے سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ سورہ نور میں اس کے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دیجیے آپ مومنین سے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ گویا کہ نگاہوں کو جھکانا شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے، اور نگاہ کو آزاد چھوڑ دینا یہ شرمگاہ کے غلط استعمال کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دینا یہ انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کل کو ایجوکیشن ہوتی ہے، مخلوط نظام تعلیم میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب ابتدا میں نظر اپنا کام کرتی ہے کہ بے جا طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر دوستی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، باہمی روابط شروع ہو جاتے ہیں، خفیہ دوستیاں، آشنائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر نوجوان گناہوں کے اس دلدل میں پھنس جاتا ہے جس کا سامنا آج ہمارے پورے معاشرے کو ہے۔ آج ہمارے تعلیمی ادارے نوجوان کی اصلاح کی بجائے اس کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے۔ زنا کا جو ریشو ہے، تناسب ہے، وہ پڑھے لکھے طبقے میں بہت زیادہ ہے بنسبتاً جاہل طبقے کے، اور وہ بھی نوجوانوں کے طبقے میں۔ نوجوانوں میں سے بھی تعلیمی اداروں میں، عصری جامعات میں زیر تعلیم نوجوانوں میں اس کا تناسب خطرناک حد تک زیادہ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس میں والدین کے لیے سبق ہے کہ اگر اپنی اولاد کو ایسی جامعات میں بھیجنا ہے تو پھر تربیت مضبوط کی جائے، اور گھروں میں اپنی اولاد کی سخت طریقے سے نگرانی کی جائے۔ ان کو تنہائی میں موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے، موبائل کو محفوظ کرنے کی ان کو اجازت نہ ہو کہ وہ مختلف طریقوں سے پاس ورڈز وغیرہ لگائیں، بلکہ اپنی اولاد کے موبائل ہیں یا ان کے دیگر سوشل میڈیا استعمال کرنے کے آلات کار ہیں تو والدین کی رسائی میں ہونے چاہیے۔ عموماً ہم لوگ اس کو اعتماد کا عنوان دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد پر ٹرسٹ ہے، ہمیں اپنی تربیت پر ٹرسٹ ہے۔ اعتماد ہونا چاہیے، لیکن شیطان کے خطرے کا بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ شیطان کسی پر بھی وار کر سکتا ہے، اور نوجوان اس کے توجہات کا مرکز ہوتا ہے۔ اس لیے اعتماد اور تربیت کے ساتھ ساتھ نگرانی کا بھی بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس بہرا روی کے ماحول میں اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کر کے اپنی نوجوانی کی حفاظت کر سکے۔ تو یہاں فرمائے زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو، وہ بہت بے حیائی اور بہرا روی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صاحب گوئی سے انہوں نے عرض کیا۔ اب مجلس میں جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تم حضور علیہ السلام کی روبرو کیا کہہ رہے ہو، اس کو روکنے کے لیے لپکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو روکا، اور آپ نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی تمہاری پھپھو کے ساتھ، کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ ہر جملے کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرماتے جا رہے تھے کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے، یعنی عورت کے ہر روپ کو اس کے سامنے پیش کیا کہ اگر تم اپنی ماں کے ساتھ زنا برداشت نہیں کرتے تو دوسری کی ماں کا بھی احترام کرو۔
تم اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ، اپنی پھپھو کے ساتھ یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کے ساتھ یہ رویہ رکھے، تو دوسرے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی یہ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ نصیحت کا ایک پہلو ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھا کے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حدیث روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے اس نوجوان صحابی میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے۔